بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، دوسری قسط ہے آج کی، اور غزوہ بنو کا سب ہیڈنگ ہے، پیج ہے 323 اور وی لاگ نمبر ہے 341، اور دوسری قسط ہے ناظرین بنی کینکا. اور یہ مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں. ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی، جس سے واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعات رکھ رہے ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کر. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کر. زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکارا، تایہ چنگاری فروغ جاویداں پیدا کر. غزوہ بنی کینکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا تھا، اس کی دفعات پچھلے صفحات میں ذکر کی جا چکی ہیں. رسول اللہ کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے میں جو کچھ طے پا گیا ہے وہ نافذ رہے. چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کے کسی ایک حرف کے بھی خلاف ہو. لیکن یہود، جن کی تاریخ غدر و خیانت اور عہد شکنی سے پر ہے، وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف پلٹ گئے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر دسیسہ کاری، سازش، لڑانے بڑھانے اور ہنگامے اور اضطراب بپا کرنے کی کوششیں شروع کر دی. لگے ہاتھوں ایک مثال بھی سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہود کی عیاری کا ایک نمونہ، پیج ہے 323. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک بوڑھا یہودی شاش بن قیس، جو قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے تھا، بڑا زبردست کافر تھا اور مسلمانوں سے سخت عداوت و حسد رکھتا تھا. ایک بار صحابہ کرام کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا، جس میں اوس خزرج دونوں ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے تھے، باہم گفتگو کر رہے تھے. اسے یہ دیکھ کر کہ اب ان کے اندر جاہلیت کی باہمی عداوت کی جگہ اسلام کی الفت و اجتماعیت نے لے لی ہے، اسے یہ دیکھ کر کہ اب ان کے اندر جاہلیت کی باہمی عداوت کی جگہ اسلام کی الفت و اجتماعیت نے لے لی ہے، عداوت کی جگہ اسلام کی الفت و اجتماعیت نے لے لی ہے، اور ان کی دیرینہ شکر رنجی کا خاتمہ ہو گیا ہے. سخت رنج ہوا. کہنے لگا، او اس دیار میں بنو کیلا کے اشراف متحد ہو گئے ہیں. حشاش بشاش ہو گیا اور کہنے لگا، اوہ اس دیار میں بنو کیلا کے اشراف متحد ہو گئے ہیں. بخدا ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں. چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجالس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر جنگ بواس اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کرے، اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے ہیں کچھ ان میں سے سنائے. اس یہودی نے ایسا ہی کیا. اس کے نتیجے میں اوس اور خزرج میں تو میں شروع ہو گئی. یعنی ان دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں تو میں شروع ہو گئی. لوگ جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں کے ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رد و قدا شروع کر دی. پھر ایک نے اپنے مد مقابل سے کہا، اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر
جوان کر کے پلٹا دیں، اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس باہمی جنگ کے لیے پھر تیار ہیں جو اس سے پہلے لڑی جا چکی ہے۔ اس پر دونوں فریقوں کو تو آ گیا، غصہ آ گیا، اور بولے چلو ہم تیار ہیں، ہررا میں مقابلہ ہوگا، ہتھیار ہتھیار اور ہتھیار تیاری شروع۔ اور لوگ ہتھیار لے کر ہررا کی طرف نکل پڑے۔ قریب تھا کہ خون ریز جنگ ہو جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی۔ آپ نے اپنے مہاجرین صحابہ کو ہمراہ لے کر جھٹ سے ان کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ، کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار، اللہ اللہ، کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار، اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکا ہے اور اس کے ذریعے تم سے جہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ چکا ہے۔ آپ کی نصیحت سن کر صحابہ کو احساس ہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا اور دشمن کی ایک چال تھی، چنانچہ وہ رونے لگے اور اوس اور خزرج کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے، پھر رسول اللہ کے ساتھ اطاعت شعار اور فرم بردار بن کر اس حالت میں واپس آئے کہ اللہ نے ان کے دشمن شاش بن قیس کی عیاری کی آگ بجھا دی تھی۔ یہ ہے ایک نمونہ ان ہنگاموں اور اضطراب کا جنہیں یہود مسلمانوں کی صفوں میں بپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور یہ ہے ایک مثال اس روڑے کی جسے یہ یہود اسلامی دعوت کی راہ میں اٹکاتے رہتے تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے مختلف منصوبے بنا رکھے تھے۔ وہ جھوٹے پراپگنڈے کرتے تھے، صبح مسلمان ہو کر شام کو پھر کافر ہو جاتے تھے تاکہ کمزور اور سادہ لو قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ کے بیج بو سکیں۔ کسی کے ساتھ مالی تعلق ہوتا اور وہ مسلمان ہو جاتا تو اس پر معیشت کی راہ میں تنگ کر دیتے، یعنی اس پر معیشت کی راہیں تنگ کر دیتے۔ چنانچہ اگر اس کے ذمے کچھ بقایا ہوتا تو صبح و شام تقاضے کرتے، اور اگر خود اس مسلمان کا کچھ بقایا ان پر ہوتا تو اسے ادا نہ کرتے بلکہ باطل طریقے پر کھا جاتے اور کہتے کہ تمہارا قرض تو ہمارے اوپر اس وقت تھا جب تم اپنے آبائی دین پر تھے، لیکن اب جب کہ تم اپنا دین بدل دیا ہے، بدل چکے ہو، تو اب ہمارا تمہارا اور تمہارا کوئی لین دین نہیں ہے۔ اب جب تم نے اپنا دین بدل دیا ہے تو اب ہمارا اور تمہارا کوئی لین دین نہیں۔ واضح رہے کہ یہود نے یہ ساری حرکتیں بدر سے پہلے ہی شروع کر دی تھی اور اس معاہدے کے الرغم شروع کر دی جو انہوں نے رسول اللہ سے کر رکھا تھا۔ ادھر رسول اللہ اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ ان یہود کی ہدایت یابی کی امید میں ان ساری باتوں پر صبر کرتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مطلوب تھا کہ اس علاقے میں امن و سلامتی کا ماحول برقرار رہے۔ ناظرین، بنو قینقاع کی عید شکنی، یہ ہیڈنگ ہے اسی کا۔ جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت و شوکت سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کا رعب و دبدبہ دور و نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے، تو ان کی عداوت و حسد کی ہانڈی پھٹ پڑی۔ انہوں نے کھلم کھلا شر و عداوت کا مظاہرہ کیا اور علل اعلان بغاوت و ایذا رسانی پر اتر آئے۔ ان میں سب سے زیادہ کینہ توڑ اور سب سے بڑھ کر شریر، ان سب میں سے زیادہ کینہ توز اور سب سے بڑھ کر شریر کعب بن اشرف تھا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش بنو قینقاع کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مدینے ہی کے اندر رہتے تھے اور ان کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سنار، لوہار اور برتن ساز تھے۔ ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا۔ ان کے مردان جنگی کی تعداد 700 تھی اور وہ مدینے کے سب سے بہادر یہودی تھے۔
انہوں نے سب سے پہلے عہد شکنی کی۔ ناظرین اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تو ان کی سرکشی میں شدت آ گئی، انہوں نے اپنی شرارتوں، خباثتوں اور لڑانے بھڑانے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی اور خلف شار پیدا کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا اس سے وہ مذاق و استہزاء کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس طرح جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تو رسول اللہ نے انہیں جمع فرما کر واعظ و نصیحت کی اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے ڈرایا، لیکن اس سے ان کی بدماشی اور غرور میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ امام ابو داؤد وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ نے قریش کو بدر کے دن شکست دی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا، اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مڈ بھیڑ قریش کے اناڑی اور نا آشنائے جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہ پڑا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَاتٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فئة يقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ حدیث نمبر، ناظرین سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 12 اور 13، ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے جن دو گروہوں میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ اگر ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، یہ ان کی آنکھوں دیکھنے میں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے اندر یقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے۔ بہرحال بنو قینقاع نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا، لیکن نبی اکرم نے اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا، مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو قینقاع کی جرات رندانہ اور بڑھ گئی۔ چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینے میں بلوہ اور ہنگامہ بپا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر کھود لی اور اپنے اوپر زندگی کی راہ بند کر لی۔ ابن حشام نے ابو عون سے روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سنار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئی۔ یہودی نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس پر اس سنار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب وہ اٹھی تو اس سے وہ بے پردہ ہو گئی تو یہودیوں نے کہکا لگایا۔ اس پر اس عورت نے چیخ پکار مچائی، جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سنار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنی قینقاع کے یہودیوں میں بلوا ہو گیا۔ ناظرین یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے دونوں ویلاگ ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے۔ نیکسٹ ویلاگ جو ہوگا اس میں ہم آپ کے سامنے اس کا
بقیہ حصہ انشاءاللہ رکھیں گے. آج کے دونوں ویلاگ الحمدللہ مکمل ہو گئے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی. دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکوں آفرین رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی. پڑھ کے نصر من اللہ فتح ہو کر جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب، برکتیں رحمتیں چلتے چلتے لگیں، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی. یار آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں وہ روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی. زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بیزار آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہاں رہ گئی، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی.